السلام علیکم۔ ہمارے شاہزی راجہ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ ایک رات حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے مقام سدرہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا بندہ کریم جس کو آواز دے رہا ہے شاید وہ کوئی ولی ہے یا پھر کوئی نبی ہے، یا پھر کوئی نبی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے دل میں اس بندے کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے پرواز کی، مسجدیں دیکھی، کعبہ دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، بیت اللہ شریف کو دیکھا، مگر وہ بندہ کہیں پر بھی نظر نہ آیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے پوچھا کہ اے جبریل آج کس کی تلاش ہے؟ تو عرض کیا اے پاک پروردگار عالم، میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو تو آواز دے رہا ہے۔ خدا بندہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اگر میرے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کی سرزمین پر بت خانے میں چلے جاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر بت خانے میں چلے جاؤ جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا اے مولا بت خانے میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا وہ بندہ بت کے آگے سر جھکا کر فریاد کر رہا تھا، یا صنمی یا صنمی، یا میرے بت، اے میرے بت۔ لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا بت تھا، خاموش تھا، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمادی، اس کی زبان سے بھول سے نکل گیا، غلطی سے نکل گیا یا سمادی، کیا ہے میرے رب؟ تو میں نے فوراً اس کو جواب دے دیا لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب العالمین، اس بندے نے 1000 بار اپنے بت کو پکارا، اپنے بتوں کو پوچھتا رہا، اپنے بتوں کو پکارتا رہا، لیکن وہ نہیں بولا، مگر تجھے غلطی سے ایک بار اس نے پکارا تو تو بول اٹھا۔ تو جواب آیا اے جبریل اگر وہ ہمارے دروازے سے بھی مایوس ہو جاتا، اگر وہ ہمارے دروازے سے بھی مایوس ہو جاتا، اور اگر میں نہ بولتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ مجھ میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ بت کو پکار رہا تھا، بت نہ بولا، اس نے جب مجھ کو پکارا تو میں بول اٹھا، اگر میں بھی نہ بولتا تو بت بھی نہیں بول رہا تھا، میں بھی نہیں بولتا، تو مجھ میں اور بت میں کیا فرق تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو جواب دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان کر چکا فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا الہ العالمین، اس بندے نے ایک طویل مدت تک اپنے بت کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، اور تجھے ایک بار ہی پکارا تو تو نے جواب دے دیا۔ تو خدای تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اگر اس کے پکارنے میں میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر صنم میں اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ خدا میں اور بت میں یعنی کیا فرق رہ جاتا؟ زلیخا محبت یوسف میں سے، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، مگر پوجا بت کی کرتی تھی۔ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، یہ جنگل میں ایک کٹیا میں بیٹھی ہوئی بت سے فریاد کر رہی تھی
کہ مجھے یوسف سے ملا دے، مجھے یوسف سے ملا دے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اسے نہ ملے۔ زلیخا کا تخت بھی گیا، تاج گیا، وقت گیا، راج گیا، حکومت گئی، بادشاہت گئی، سب کچھ چلا گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ اے مولا، یہ دنیا دار کی محبت میں نہیں، یہ زلیخا دنیا دار کی محبت میں نہیں، بلکہ تیرے پیغمبر کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے اور تیرے رسول کے عشق میں فنا ہو گئی ہے، اسے تو یوسف سے ملا دے۔ جواب آیا، جبریل یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ دعویٰ تو کرتی ہے یوسف کی محبت کا اور پوجا کرتی ہے پتھر کی، یوسف کیسے ملاؤں؟ زلیخا نے ایک مدت تک بت کو سجدہ کیے، بت کو پکارا، بت سے فریاد کی، مگر یوسف علیہ السلام اسے نہ ملے۔ آخر ایک دن اس نے غصے میں آ کر بت کو توڑا، اس سے اپنے چہرے کو پھیرا اور اپنے رخ کو موڑا اور بارگاہ رب العزت میں سر سجود ہو گئی، بارگاہ رب العزت میں سر کو اپنی پیشانی کو جھکا دیا، رب کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو رکھ دیا، سجدے کی حالت میں گر گئی اور عرض کی کہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بنانے والے تو سچا رب ہے، یوسف علیہ السلام کو پیدا کرنے والے تو سچا پاک پروردگار عالم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو دکھیوں کی فریاد کو سننے والا ہے، تجھے واسطہ اپنی خدائی کا تو مجھے یوسف سے ملا دے۔ بس پھر کیا تھا، خدا زلیخا نے بت کو توڑ کر بارگاہ خدا بندی میں سجدہ کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری آ گئی اور جب سواری زلیخا کی کٹھیا کے قریب سے آئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پیغمبر اسلام، اے پیغمبر خدا، اے پیغمبر خدا، یہ خدا کا حکم ہے کیا زلیخا سے مل کر جانا۔ جب تک زلیخا بت کو پوچھتی رہی اور اس کے آگے فریاد کرتی رہی، اس کے آگے سر کو جھکاتی رہی، وہ اس کو اپنا معبود مانتی رہی، حضرت یوسف علیہ السلام اسے نہیں ملے۔ اور جب بت کو اس نے توڑ دیا اور معبود باطل سے منہ کو موڑ کر بارگاہ رب العزت میں معبود حقیقی کے حضور سر بسجود ہو گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دیا، تو ایک ہی فریاد سے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو مل گئے، آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آئی، جوانی بھی واپس آ گئی اور تخت و تاج بھی مل گیا، حکومت و راج بھی مل گیا۔ اسی طرح جب تک کوئی یہ گستاخ ملا، یہ گستاخ مولوی بدعقیدگی کے بت کو نہیں توڑے گا، نہ خدا مل سکتا ہے نہ مصطفیٰ ملے۔ اور وہ بے نیاز مالک ہے، اگر وہ بے نیاز ہے مالک ہے، اگر رحمت و بخشش پر آ جائے تو ایک کافر بے دین کی بھی ایک ہی فریاد سے اس کے دل سے کفر اور بے دینی کے غبار کو مٹا کر اس میں دین اسلام کی شمع کو روشن کر دیتا ہے۔ اور اگر قہر و غضب میں آ جائے تو کسی مسلمان زاہد و عابد کی بھی 1000 سال کی عبادت فنا کر کے اس کو اپنے دروازے سے دور ہٹا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز مالک نہ تو کسی کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ ہی کسی کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے، نہ ہی کسی کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ ہی کسی کی ریاضت و عبادت کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے بندوں کے دلوں کے راز کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔